اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے لن تنالو کا صفحہ نمبر 136۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 137۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ من اللہ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان کے سارے دھن دولت سے بہتر ہے، اللہ کی راہ میں اگر شہید ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مرو یا مارے جاؤ تو اللہ ہی کی طرف اٹھنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تنگ مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے، تو تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو اور کاموں میں ان سے مشورہ لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کوئی بھی کام کرو تو آپس میں مشورہ کر لے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اگر کوئی چیز کا ارادہ پکا ہو گیا تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں، جو اللہ پہ ایک دم پورا سب اسی کے اوپر چھوڑ دیتا کہ جو ہوگا اللہ بہتر کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ جس کی مدد کرے تو اس پر کوئی راج نہیں کر سکتا، اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، وہی سب پہ غالب رہے گا۔ اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو ایسا کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہے تمہاری مدد کرنے والا۔ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے، مومنوں کو، مسلمانوں کو اللہ پر ہی بھروسہ ہونا چاہیے بس۔ شان نزول، اور بالفرض وہ صورت پیش ہی آ جائے جس کا تمہیں اندیشہ دلایا جاتا ہے، جو راہ خدا میں مرنے پر حاصل ہوتی ہے۔ یہاں مقامات ابدیت کے تینوں مقاموں کا بیان فرمایا گیا۔ پہلا مقام تو یہ ہے کہ بندہ بے خوف دوزخ اللہ کی عبادت کرے تو اس کو عذاب نار سے امن دی جاتی ہے۔ اللہ کی اگر وہ عبادت کرتا ہے تو امن دی جاتی ہے۔ اس کی طرف
اس کی طرف لمغفرۃ من اللہ میں اشارہ ہے۔ دوسری قسم وہ بندے ہیں جو جنت کے شوق میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جنہیں جنت کا شوق ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ہاں، اس کی طرف ورحمت میں اشارہ ہے، کیونکہ رحمت بھی جنت کا ایک نام۔ جو یہ دوسرے قسم کے بندے، ایک دوزخ سے بچنے کے لیے اور ایک جنت کے شوق میں۔ تیسری قسم وہ مخلص بندے ہیں جو اس کے الہی اور اس کی ذات پاک کی محبت میں اس کی عبادت کرتے ہیں، جو ایک دم مخلص ہیں، انہیں نہ دوزخ نہ جنت، وہ بس صرف اللہ ہی کے لیے اللہ کی ذات سے ہی محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ سے ایک دم مخلص ہیں، اور ان کا مقصود اس کی ذات کے سوا اور کچھ نہیں، صرف وہ اللہ سے ہی محبت کرتے رہتے اور ان کے لیے اور کچھ معنی ہی نہیں رکھتا۔ انہیں حق سبحانہ تعالی اپنے دائرہ کرامت میں اپنی تجلی سے نوازے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کی طرف لا الہ اللہ تحشرون میں اشارہ ہے، اور آپ کے مزاج میں اس درجہ لطف و کرم اور رفعت و رحمت ہی کی روز احد غضب نہ فرمائے، اور شدت و غلظت سے کام لیتے، تاکہ اللہ تعالی معاف فرمائے، کیوں کہ اس میں ان کی دلداری بھی ہے اور عزت افزائی بھی، اور یہ فائدہ بھی کہ مشورہ سنت ہو جائے گا۔ مشورہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آئندہ امت اس سے نفع اٹھاتی رہے گی۔ یعنی ہم سب امت ہیں تو آپس میں مشورہ کر کے کوئی کام کریں گے تو وہ کام فائدے مند ہو جائے گا۔ لوگوں کا جب مشورہ ملے گا کہ جیسے ہمیں کوئی کام کرنا ہے تو سب لوگ کو بلائیں گے، پوچھیں گے تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تو اس میں صحیح رائے مل جائے گی، پھر وہ کام ہو جائے گا۔ تو یہی فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، نفع اٹھانا۔ مشورہ کے معنی ہے کسی امر میں رائے دریافت کرنا، کسی کام میں کسی کی بھی رائے دریافت کرنا، پوچھنا۔ مسئلہ، اس سے اجتہاد کا جواز اور قیاس کا حجت ہونا ثابت ہوا۔ اس سے اجتہاد بھی ہو جاتا ہے، قیاس بھی ہو جاتا ہے، یہ سب ثابت ہو جاتا ہے۔ توکل کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد کرنا۔ توکل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر پورا اعتماد کرنا اور کاموں کو اس کے سپرد کر دینا، اپنے کاموں کو اس کے اوپر ہی چھوڑ دینا، بس اور کچھ نہیں۔ اب جو ہوگا وہ اللہ ہی بہتر کا۔ مقصود یہ ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں میں اللہ پر ہونا چاہیے۔ جیسے کوئی کام کرو تو یہ سوچ لو انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو ہمارا کام پورا ہو جائے گا، اور اس پہ ایک دم توکل ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ مسئلہ، اس سے معلوم ہوا کہ مشورہ توکل کے خلاف نہیں، مشورہ بھی توکل کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، مشورہ کرو گے تو، اور مدد الہی وہی پاتا ہے جو اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اب جیسے بہت لوگ کو اپنے پیسے پر تکبر، گھمنڈ، حسد ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ہوں میں ہی، اور میرے اندر بہت طاقت ہے، میں جیت جاؤں گا، یہ سب نہیں، جو بھی ہے مگر سب
چیز خدا ہی کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. اپنے طاقت پہ کیا بھروسہ ہے، ساری طاقت اللہ کی، اسی پہ بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ تعالی کی قدرت و رحمت کا امیدوار رہتا ہے. جب یہ سب کر لوگے، اللہ پہ ایک دم اعتماد کر لوگے، توکل کر لوگے، تب انشاءاللہ اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. پریشان ہو جاتے، منتشر ہو جاتے، بھاگ جاتے. صدق اللہ العظیم. باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے صفحہ نمبر 138. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس. یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما. یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی، گستاخی، بے ادبی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.